وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت کی روشنی میں جو ریاست مدینہ کا تصور، رول ماڈل اور اس کے ساتھ جڑے جو ہمارے اسٹرکچرل روڈ میپ اور پلان ہیں، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان جب معاشرے کے مختلف طبقات کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں تو صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ان خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے پرعزم نظر آتی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی اہم، ہمارے دل کے قریب ہمارے وہ اسپیشل بچے ہیں، معاشرے کے وہ اسپیشل افراد ہیں جن کو اسپیشل توجہ، اسپیشل پالیسیز اور اسپیشل سرپرستی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ صوبائی وزیر اسپیشل ایجوکیشن جو ہے، انہوں نے ان افراد کے لیے جو اب تک اقدامات اٹھائے ہیں، آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو انہوں نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ دی ہے اور اس کے ساتھ جڑا ایک ایسا انوویٹو روڈ میپ جو جدید جو ہمارے اس وقت چیلنجز ہیں ان کو اوورکم کرنے کی ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی، ایک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا وے فارورڈ، اور اسپیشلی جو ان کا آج چیف منسٹر صاحب کے سامنے ان بچوں کو ہمیشہ ہم اوور آل ڈپارٹمنٹل پالیسی میکنگ، فیسیلیٹیشن، کوالٹی ایجوکیشن، اسٹیٹ آف آرٹ بورڈنگ، ان کا کیریکولم، وہ ساری چیزیں ہم ہر حکومت جو ہے وہ سوچتی بھی رہی ہے اور کرتی بھی رہی ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے یہ ایک منفرد انداز سے ان بچوں کے لیے ایک لائیولیہوڈ پلان لے کے آئی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ سب کے بچے، ہمارے بچے جب بھی چھٹیاں ہوں یا کوئی انٹرٹینمنٹ یا کوئی ایسا تہوار ہمارا ہو، کوئی کلچرل ایونٹ ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو، تو باقی بچوں کے لیے وہ انٹرٹینمنٹ اور فیسیلیٹیشن دستیاب ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہ جو مخصوص بچے ہیں جو ذہنی، جسمانی، اعصابی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی پراپر جو ہے وہ نہ کوئی ایسی کمپریہنسو پلے گراؤنڈ ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ جڑا کوئی جوائے لینڈ ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ جڑا کوئی گیم پلان تھا، اور نہ کوئی انٹرٹینمنٹ اور اونرشپ سرکاری سطح پہ دستیاب تھی۔ تو میں خراج تحسین پیش کروں گی منسٹر اسپیشل ایجوکیشن کو کہ انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا اور ان کی ٹیم نے ایک روڈ میپ پلان کیا، اور آج وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے اس کی منظوری دی۔ اب تک جو ان خصوصی افراد اور بچوں کے لیے جو ان کے محکمے میں ہونے والی اچیومنٹس ہیں، جو انہوں نے اپنی اس محکمے کے اندر انوویشن لائے ہیں، جو یہ نئی پالیسیز لائے ہیں، جو اب تک ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بناتے ہوئے انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم بنایا اور ان بچوں کو آرام دہ، بہتر اور معیاری تعلیمی نظام دینے کے لیے ان کی ٹیم نے جو کاوشیں کی ہیں، میں منسٹر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اس پہ بات کریں۔ منسٹر اسپیشل ایجوکیشن وہ آپ کو اپنے ادارے کی کارکردگی اور منسٹری کی جو ریفارمز ہیں اس پہ اپڈیٹ دیں گے۔ جی آپ قریب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں تمام میڈیا کا جو آپ تشریف لائے ہیں یہاں، اور مشکور ہوں میں اپنے ڈپارٹمنٹ DGPR کا آج کی اس پریس کانفرنس میں جو اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے میڈم نے بات کی ہے۔ ہماری جو 2 سال کی کارکردگی تھی اس پر ہم نے پہلے پریس کانفرنس یہاں کی ہوئی ہے آلریڈی۔
اس کی کافی ڈیٹیلز میں نے میڈیا سے شیئر کی تھی آپ دوستوں سے، آپ نے اسے بڑا ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک ایونٹ جس کی منظوری آج وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار صاحب نے دی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آج جو ہمیں پرمیشن ملی ہے سی ایم کی طرف سے، یہ ہماری اسپیشل ایجوکیشن کی 104 کنال زمین تھی جو کہ شرک پور میں تھی۔ پچھلے 40 سال سے یہ زمین قبضے میں تھی۔ میرے محکمے نے بڑی محنت کر کے، میرے ساتھ میرے ڈی جی پرویز بٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہم نے وہ زمین واگزار کرائی، اور کچھ دوست آپ کے میڈیا کے وہاں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اس موقع پر گئے بھی۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ انہوں نے امیڈیٹلی ہمیں 2 کروڑ کے فنڈ ایشو کیے، اس کی 4 دیواری شروع ہے۔ اب جو آج پرمیشن ہم نے لی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اس قسم کی جگہ نہیں تھی جہاں یہ اسپیشل بچے اپنے ہالیڈیز گزار سکیں۔ ہمارے بچے دیکھیں ہالیڈیز میں مری جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں، ڈیفرنٹ پلیسز پہ جاتے ہیں، لیکن ان اسپیشل بچوں کے لیے کوئی جگہ پاکستان میں نہیں تھی۔ تو وہاں ایک ولیج آج ہمیں پرمیشن ملی ہے، ہم نے ایک ان بچوں کے لیے اسپیشل ولیج جو ہے وہ ڈیزائن کروایا ہے۔ اس کی انیشل کاسٹ جو ہے 500 ملین کی ہوگی۔ یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ولیج ہوگا جہاں یہ بچے اپنی چھٹیاں گزاریں گے، ان کی ہینڈی کیپ کے مطابق ان کی وہاں سہولیات ہوں گی، ان کا وہاں رہنا، خواہ وہ مہینہ رہیں، 2 مہینے رہیں، 3 مہینے رہیں، ان کی بورڈنگ، لاڈجنگ، فوڈ، ایوری تھنگ ول بی فری۔ وہاں ہم تھیٹرز بنانے جا رہے ہیں، پولز بنانے جا رہے ہیں، سپورٹس کی پوری فیسلٹیز ہیں، جس طرح کی ان کی ہینڈی کیپ ہے اسی طرح کی ان کی وہاں سہولیات ہوں گی، اور یہ پورا سال چلتا رہے گا۔ 3 مہینے تو ہوں گے لیکن اس کے باوجود پورا سال ہم اپنے جو کیمپس ہیں بچوں کے وہ لگاتے رہیں گے، تاکہ یہ جو ولیج ہے اس کی جو افادیت ہے ان بچوں کو بھی ضرور ملے۔ اس کی بیسک چیز جو ہے اس میں یہ بچوں کی جو پنجاب کے بچے ہوں گے، بچے ہوں گے، ان کی آپس میں انٹریکشن ہوگی، جب یہ یہاں ہالیڈیز گزاریں گے ان کی آپس میں ملاقات ہوگی، تو یہ بچے جو ہیں یہ میڈیکلی اور پیدائشی طور پر عام بچوں سے زیادہ فرسٹریٹ رہتے ہیں ایک کمی کی وجہ سے، تو ان کی فرسٹریشن لیول بھی کم ہوگا، اور خاص طور پہ جو ان کے پیرنٹس ہیں، پیرنٹس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ مدر کا رول بڑا ہے کہ وہ جس طرح اپنے بچوں کو ہینڈل کرتے ہیں گھروں میں، انہیں بھی کم از کم مہینہ 15 دن ان کے لیے بھی ہالیڈیز ہوگی۔ تو یہ ایک میں اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں سردار عثمان بزدار صاحب کو۔ میرا جو محکمہ اسپیشل ایجوکیشن ہے اس کی ہمیشہ انہوں نے بڑی اچھی سرپرستی کی ہے، جو چیزیں بھی میں نے اور میرے ڈپارٹمنٹ میں بنائی ہیں ہمیشہ پرائورٹی پہ ہمیں اپروول ملی ہے۔ ابھی کچھ 2-3 مہینے پہلے اس فنانشل کرنچ کے باوجود ہمیں انہوں نے 51 نئی بسز دی ہیں، اور بسز بھی وہ ہیں جس میں CCTV کیمریز، ان بچوں کے لیے بورڈنگ اور ان کو اترنے کے لیے ساری ٹیکنیکل فیسلٹیز ہیں، وہ بسیں ڈلیور ہو چکی ہیں۔ یہ صرف اپروول نہیں ہے، یہ بسیں ہم نے اپنے اداروں کو ڈلیور کر دی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے ایک جہاں یہ ایک میگا ایونٹ کی ہمیں اپروول ملی ہے سی ایم کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے ہم سے نیکی کا کام بھی کروایا ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا ان بچوں کی ویلفیئر کے لیے۔ اس کے علاوہ میڈم نے آپ سے چیزیں شیئر کی ہیں کہ ہم نے پچھلے 2 سال میں اس محکمے کی کوئی ایجوکیشن پالیسی نہیں تھی، اس محکمے کا سروس سٹرکچر نہیں تھا، اس محکمے کی ٹرانسفر پالیسی نہیں تھی، اس محکمے کی کوئی بایو میٹرک سسٹم یا ڈیجیٹلائزیشن کوئی نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے 2 سال میں کی ہیں۔ اگر یہ کووڈ یا کرونا کا یہ 1 سال نہ ہوتا تو مزید ہم نے اس اسپیشل ایجوکیشن محکمے کو وزیر اعلیٰ کے تعاون سے ہم نے اس کو مزید بہتر کرنا تھا۔ تو میں یہی چند ایک چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، جیسے جیسے مزید کوئی ہم اس میں پروگریس یا ایونٹ لائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آپ میڈیا کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ میری آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 1162، آپ اپنے چینلز کو، اپنے اینکرز کو یہ ضرور کہیں کہ یہ ثواب کے طور پہ، میں نے یہ 1 ہفتہ پہلے مذاکرات کے پروگرام میں بھی یہ چیزیں میں نے شیئر کی ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ ہماری ہیلپ لائن کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ جب ٹاک شو ختم ہو تو ایک آدھے سیکنڈ، ایک میرا سیکنڈ بھی پورا نہیں لیا جائے گا، لوگوں کو بتائیں کہ 1162 پہ ہیلپ لائن پہ اپنے بچوں کے لیے رابطہ کریں،
ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے جو ان بچوں کے پیرنٹس ہیں انہیں اویئرنیس نہیں ہے. ایون شہروں میں اربن ایریا میں بھی انہیں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, تو دیہاتوں میں تو بالکل نہیں ہے. ہماری خواہش ہے کہ میڈیا کے دوست ہمیں اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کریں, اس کی اویئرنیس کے بارے میں, اس کی ہیلپ لائن کے بارے میں لوگوں کو بتائیں, تاکہ میکسیمم جو بچے ہیں وہ گھروں سے لے کر ہم اسکول میں لے کے آئیں تاکہ ان کا فیوچر بہتر ہو. بڑی مہربانی.